آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک ایسی کہانی کا گہرا جائزہ لیں گے جو شروع تو بہت عام سی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپے سبق کسی کو بھی حیران کر سکتے ہیں۔ محبت، دھوکہ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے کتنے بڑے اور تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، بس یہی سب آج ہم سمجھنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک شخص کی دوہری زندگی اس کا اپنا ہی بنایا ہوا آشیانہ تنکا تنکا کر کے بکھیر دیتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بارے میں سوچتے ہیں، کیا کوئی راز، خاص طور پر ایک خفیہ شادی، ہمیشہ کے لیے چھپی رہ سکتی ہے؟ یہ سچ ہے نا کہ سبق عام طور پر ایسے ہی سوالوں سے شروع ہوتے ہیں جو دھوکے کی حدوں کو آزماتے ہیں، اور سچائی کی فطرت ہی یہی ہے کہ اسے جتنا بھی دفن کرنے کی کوشش کی جائے وہ آخرکار اپنا راستہ نکال ہی لیتی ہے۔ اس کہانی کے کرداروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کہانی کی شروعات دیکھتے ہیں جہاں سب کچھ کافی مختلف تھا۔ ایک ایسی شادی جو بے پناہ محبت اور بہت سخت محنت کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ ہیرا اور نیرو کی شروعات بالکل بھی آسان نہیں تھی۔ انہوں نے اپنوں کی مرضی کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر بنایا گیا۔ ہیرا روزانہ جنگل جاتا، بانس کاٹتا اور بس اسی معمولی کمائی سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ ان دونوں نے مل کر زندگی کی ہر مشکل کا ڈٹ کر سامنا کیا اور اپنا آشیانہ بنایا۔ یعنی ایک چھوٹا سا گھر، مگر اس میں پیار بے حساب تھا۔ چاہے کتنی ہی غربت تھی، وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اس گھر میں ایک دوسرے کے لیے سہارا اور عزت بالکل مضبوطی سے موجود تھی۔ نیرو نے ہر قدم پر ہیرا کا ساتھ دیا۔ سچ پوچھے تو یہ کسی بھی مثالی رشتے کی سب سے خوبصورت شروعات لگتی ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک عجیب سا موڑ آتا ہے۔ ایک دن کی پیاس، ایک اکیلی جھونپڑی اور ایک ایسا فیصلہ جو سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہیرا جنگل میں پانی کی تلاش میں ایک نئی جھونپڑی تک جا پہنچتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ماہی نامی ایک یتیم لڑکی سے ہوتی ہے۔ شروع میں بس تھوڑی بہت معصومانہ گفتگو ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ روزانہ کی ملاقاتوں میں بدل جاتی ہے۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں اور ماہی اسے شادی کی پیشکش کر دیتی ہے۔ جب ہیرا ہچکچاتا ہے تو اگلے ہی دن ماہی خودکشی کی دھمکی دے ڈالتی ہے۔ اس دباؤ میں آ کر ہیرا ایک خفیہ شادی کے لیے مان جاتا ہے۔ یہاں سے دھوکے کی ڈھلان شروع ہوتی ہے۔ ماہی کے الفاظ ذرا غور کرنے والے تھے۔ میں یتیم ہوں، آج اسی تالاب میں اپنی جان دے دوں گی۔ دیکھا جائے تو یہ ایک شدید قسم کی جذباتی ہیرا پھیری تھی، ایک ایسی دھمکی جس نے ہیرا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس نے ایک ایسا اہم فیصلہ لے لیا جس نے آگے چل کر ایک بہت بڑے طوفان کو جنم دیا۔ ہیرا نے شاید اسے ترس کھا کر کیا گیا ایک نیک کام سمجھا ہو، لیکن اصل میں یہ سراسر دھوکہ تھا۔ دھوکہ یعنی کسی کا بھروسہ توڑنا۔ وہ اپنی دوسری شادی چھپاتا رہا اور بانس کاٹنے کا بہانہ کر کے روزانہ جنگل میں ماہی سے ملتا رہا۔ اس نے اس اٹوٹ اعتماد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو نیرو نے اس پر کیا تھا۔ اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم حیران کن اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ ایک قدرتی آفت ان دو الگ الگ دنیاؤں کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ گاؤں میں اچانک ایک شدید قحط پڑتا ہے۔ سارے کنویں سوکھ جاتے ہیں اور لوگ پانی کے لیے بالکل ترس جاتے ہیں۔ یہی شدید مجبوری نیرو کو جنگل کے اسی دور دراز تالاب تک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہاں، بالکل وہی جگہ جہاں ہیرا نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بسا رکھی تھی۔ یہاں سے ان دونوں کا ٹکراؤ یقینی ہو جاتا ہے۔ تالاب پر ان دونوں عورتوں کی روزانہ ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں اور ایک عجیب سی دوستی بن جاتی ہے۔ ایک طرف نیرو اپنے بہت ہی محنتی بانس کاٹنے والے شوہر کی کہانیاں سناتی ہے تو دوسری طرف ماہی بھی بالکل ویسی ہی باتیں کرتی ہے کہ اس کا شوہر کتنا خیال رکھنے والا بانس کاٹنے والا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں اپنے دل کا حال بانٹ رہی ہیں اور اس حقیقت سے بالکل انجان ہیں کہ دراصل وہ ایک ہی آدمی کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن یہ انجان دوستی زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں تھی۔ آخر سچائی کو تو سامنے آنا ہی تھا۔ اور پھر وہ دھماکہ خیز لمحہ آتا ہے۔ نیرو اپنی اس نئی دوست کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے اور وہاں نہیں، یہ میرے شوہر ہیں، دونوں ایک ہی شخص پر اپنا اپنا حق جتاتی ہیں۔ ایک ہی پل میں ہیرا کا لمبا چوڑا جھوٹ، اس کا دوہرا کردار اور اس کی بنائی ہوئی وہ جھوٹی دنیا تن کا ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اس موڑ پر گھر کا ماحول بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ نیرو اندر تک ٹوٹ چکی ہے اور وہ ایک آخری فیصلہ سناتی ہے، لیکن ہیرا ماہی کو چھوڑنے سے انکار کر دیتا ہے
کیونکہ اس کے مطابق ماہی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ، دونوں بیویاں ایک ہی چھت کے نیچے رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ جو چھوٹا سا گھر کبھی محبت کا گواہ تھا، وہ اب حسد، تانوں اور لڑائی جھگڑوں کا ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ہیرا بھی نیرو کی سچی لگن کو چھوڑ کر ماہی کے بناوٹی باتوں کو کھلے عام ترجیح دینے لگتا ہے۔ زندگی جب آزماتی ہے نا، تو انسان کے اصلی رنگ سامنے آتے ہیں۔ اب اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں تکلیف میں اصلیت کھلتی ہے۔ ایک دن طوفانی بارش میں بانس کاٹتے ہوئے ہیرا کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ ایک بہت ہی گہرے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ چوٹ اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر بستر تک محدود ہو جاتا ہے۔ کمائی بند ہو جاتی ہے اور اس کی ساری جمع پونجی اس کے علاج پر لگ جاتی ہے۔ جو شخص کل تک گھر چلا رہا تھا، اب وہ پوری طرح انہی دو عورتوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اب اس فرق کو ذرا غور سے دیکھیے۔ ماہی، جس کے لیے ہیرا نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، وہ سیدھا سیدھا کام کرنے سے انکار کر دیتی ہے، ہر وقت شکایتیں کرتی ہے اور آخرکار ایک دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ دوسری طرف نیرو، جسے ہیرا نے دراصل چھوڑ دیا تھا، وہ خاموشی سے ساری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتی ہے، دوسروں کے گھروں میں کام ڈھونڈتی ہے اور ہیرا کے علاج کا سارا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ ماہی کا لالچی پن اور نیرو کی سچی وفاداری کا فرق اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح ہم اس دلچسپ تجزیے کے آخری حصے تک پہنچتے ہیں، جہاں ٹھوکر کھانے کے بعد سچائی اور سچی محبت کی اصل قدر سمجھ آتی ہے۔ نیرو کا نیا معمول کتنا کٹھن تھا، صبح سویرے اٹھنا، گھر کے سارے کام نپٹانا، پھر ہیرا کو وقت پر کھانا اور دوائی دینا، پھر پورا دن گاؤں میں جا کر سخت مزدوری کرنا، اور شام کو تھک ہار کر واپس آنے کے بعد پھر سے گھر اور شوہر کو سنبھالنا۔ یہ خاموش طاقت اور قربانی ہی سچی محبت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ معمول ثابت کرتا ہے کہ اس کی محبت کوئی دکھاوا نہیں تھی۔ آخر کار ہیرا کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو نیرو، میں اندھا ہو گیا تھا، سچی محبت کو پہچان نہیں پایا۔ یہ آنسوؤں بھری معافی ہیرا کے کردار کی مکمل تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ وقت نے اور حالات نے اسے اس عورت کی بیش قیمت قدر بتا دی تھی جسے وہ دھوکہ دے بیٹھا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 3 بہت اہم بات۔ پہلی، سچا پیار کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آئے، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوسری، لالچ اور دکھاوے کا انجام آخر میں ہمیشہ برا ہی نکلتا ہے۔ اور تیسری، سب سے ضروری بات، کسی بھی بحران میں، مصیبت کی گھڑی میں جو آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہے، وہی دراصل سچے معنوں میں آپ کا اپنا ہے۔ اب اس بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا سوال یہاں چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا سچ میں صرف ایک معافی مانگ لینے سے دھوکہ مٹ جاتا ہے، یا پھر ایک بہت ہی سچی اور ثابت قدم وفاداری ہی آخرکار اس دھوکے کے اثرات پر بھاری پڑتی ہے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، کیونکہ انسانی رشتے واقعی بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ اس تجزیے میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ بہت جلد ایسی ہی ایک اور زبردست معلومات کے ساتھ ملتے ہیں۔